ایک بہت بڑا سوال آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ اس سوال کا بہت ہی چھوٹا سا اور سمپلیفائڈ قسم کا جواب دیں، لیکن سوال بہت بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ الحاد کا بہت غلبہ ہے، ایسی آئیڈیالوجیز کا بہت غلبہ ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہو، لیکن یہ وہ والا خدا نہیں ہے جو قیامت کے دن ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا، کوئی پرسنل گاڈ نہیں ہے۔ ایسی ایک دنیا کے اندر جہاں ایسی آئیڈیالوجیز میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں، میں ایک عام آدمی کے طور پہ کیوں یہ مانوں کہ خدا ہے، یہ وہی خدا ہے جو ایک ذاتی خدا ہے، مجھے اکاؤنٹیبل کرے گا، اور میں کیوں یہ مانوں کہ قرآن جو ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے انسانیت کی طرف؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال ہر دور میں اپنی اہمیت رکھتا تھا، لیکن جس زمانے میں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اس زمانے کا حال یہ ہے کہ آج سے 150 سال پہلے آپ اپنے مذہبی تصورات کو، اپنے سیاسی نظریات کو، اپنے کلچرل بائسز کو اپنی نسلوں میں منتقل کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ فریڈم آف تھاٹ کی ہے، وہ لبرٹی کی ہے۔ اس وقت مشرق ہو یا مغرب، پاکستان ہو یا امریکہ، ہر جگہ پہ لوگ آپ سے زندگی کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، سماج کے معاملات ہوں یا مذہب کے معاملات ہوں، ریزننگ کی بنیاد پہ، ریشنلٹی کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ قابل تسلی جواب چاہتے ہیں۔ اور جب تک آپ قابل تسلی جواب نہیں دیں گے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مجبوری میں آپ مذہب پر عمل درآمد کر لیتے تھے، لیکن اس وقت دنیا کا جو عرف آپ کو نظر آتا ہے اس میں لوگ اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو دنیا میں خود مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو دین کے ساتھ کوئی شعوری تعلق نہیں رکھتے، ان کا ایک کلچرل تعلق ضرور ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو وہ اپنے آپ کو کہیں گے میں مسلمان ہوں، لیکن اسلام کیا ہے، اسلام کے معارف کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، وہ کبھی بھی ان کو شعوری طور پہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو سوال ہے، یہ سوال ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے، اور ہم میں سے ہر شخص جب اس دنیا میں آتا ہے تو جو پہلے سے تصورات موجود ہوتے ہیں انہی کو مان کر جان کر آگے بڑھتا ہے، لیکن جس وقت انسان کو عقل اور کرٹیکل انالائزیشن کی سہولت اور صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ دوبارہ سے پیچھے مڑ کے اپنے اسلام کا شعوری اقرار کرے۔ یعنی ایک تو اسلام کا اقرار ہے جو ہم نسلی طور پہ کرتے ہیں، میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرے والد مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ملک میں رہتا ہوں، لیکن ایک اسلام کا وہ اقرار ہے جس کے اندر تصدیق بالقلب والعقل ہوتی ہے، یعنی دل سے اور عقل سے ہم خدا کا اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے جس سے ہر طالب علم کو گزرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی اندیشے کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو زندگی کا تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو دوبارہ سے سوچنا ہے کہ یہ خدا، یہ آخرت، یہ قیامت، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ دین، یہ شریعت، یہ اس کے مطالبات اگر ہیں تو ان کی عقلی فطری بنیادیں کیا ہیں۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے میں اس پر بہت ہی مختصر اشارات میں کچھ جواب دے دیتا ہوں۔ لوگ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان موضوعات پہ بہت اہتمام سے کام کیا ہے، سیریز ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیلڈ آرٹیکلز ہیں، لوگ اس کو وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، سادگی سے اگر میں آپ سے عرض کروں کہ میں اپنے آپ کو اگر انسان کہتا ہوں تو کیوں انسان کہتا ہوں؟ اس لیے انسان کہتا ہوں کہ میرے اندر کچھ صلاحیتیں اور ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، جو مجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صلاحیت ہے کہ میں ایک عقلی وجود رکھتا ہوں، میرے اندر ایک ریشنل بینگ ہے، میں معلوم سے نامعلوم کا سفر کرتا ہوں، میں استنباط اور اخذ سے مستقبل کی راہیں تلاش کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ میرے اندر ایک حصے جمالیات ہے، استھیٹک سینس ہے، میں دنیا کی تزئین کرتا ہوں، آرائش کرتا ہوں، چیزوں کو بیوٹیفائی کرتا ہوں، سنوارتا ہوں۔ اور تیسری چیز میرے اندر ایک اخلاقی قدر ہے، اخلاقی حص ہے، میں معروف منکر کا شعور رکھتا ہوں اور اسی کا حکم اپنی زندگی میں چیزوں پہ لگاتا ہوں۔ یہ میں انسان ہوں۔ میں انسان جب دنیا میں آتا ہوں تو سب سے پہلا میرا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ خود میری ذات اور میری شخصیت کا ہوتا ہے، ہر انسان کا۔ جب میں اپنی ذات کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ میں مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، میری کریشن ہوئی ہے، اور میری عقل اس کو ایک وجودی حقیقت کے طور پر مانتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ اگر میں مخلوق ہوں، بنایا گیا ہوں، تو جس طریقے سے اس کائنات میں
ہر معلول کی ایک علت ہوتی ہے، ہر اثر کا ایک مؤثر ہوتا ہے، تو ہر مخلوق کا بھی ایک خالق ہونا چاہیے ہے۔ یہ عقل ہے جو سوال اٹھاتی ہے، گویا ایک پلازیبل خالق کی تلاش کا سوال ہے جو عقل آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ سوال اتنا obvious ہے کہ وہ لوگ جو مذہب، الہام، خدا کی روایت اور اس پوری کی پوری دینی شعور کا انکار کرتے ہیں، یہ سوال ان کے سامنے بھی بالکل اسی اسٹریٹجی اور اسی اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ان کو بھی اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے ڈھپ سی مخلوق ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کے اندر ارادے اختیار کی غیر معمولی صلاحیت، اس کے اندر علم و فن کی بے نظیر قوت، اس کے اندر فیصلے اور تخلیق کی ایک لافانی اور معجزاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردی اختراعی صلاحیت، یہ سب چیزیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ پیچھے جا کے اس کے خالق کو تلاش کرے۔ چنانچہ اس دنیا میں جن لوگوں نے اس سوال پہ غور کیا ان کو اس کا جواب دینا پڑا۔ ایک جواب ہے جو ہمیں آج کل نظر آتا ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ جی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ انسان مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، لیکن اس کے خالق کے حوالے سے ہم کسی حصی شخصیت، کسی صاحب ارادہ مالک کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کو خود اس کائنات نے بنایا ہے۔ گویا وہ بھی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، لیکن وہ خدا کون ہے؟ وہ خدا ایک کائنات، وہ کائنات کو خدا قرار دیتے ہیں۔ اسلام اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، تم اپنے اوپر غور کرتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم بنائے گئے ہو، یہ جو پلازیبلٹی تمہارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جس کو دنیا میں بھیجا اس کو اپنی وحی اور الہام کے ساتھ اس دنیا میں نازل فرمایا، اور اس سے پیچھے کی بات خدا تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں نے تمہاری ارواح سے ایک مکالمہ کیا تھا اور ان کے اندر اس میموری کو منتقل کر دیا تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک پروردگار عالم ہے۔ وہ پروردگار عالم کہاں ہے، کہاں موجود ہے؟ اس لیے کہ جب میں معاشرے میں نکلتا ہوں تو مجھے خدا کا نام لینے والے بے تحاشا لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس وقت دو ہی طبقات ہیں جو خدا کے اس الہام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک مسٹک ریلیجنس کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے خالق تک پہنچنا ہے تو اپنے اوپر غور کرو، اپنے اندر اترو، اپنی سیر باطن کرو، اس کے نتیجے میں تمہیں ایک شعور کی کیفیت حاصل ہوگی اور تم اس حقیقی روح، اس پیور ذات بات سے کنیکٹیوٹی کے زمرے میں آ جاؤ گے۔ ایک دوسری آواز ہے، وہ پیغمبروں کی آواز ہے، اور پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے منتخب ہیں، فرستادہ ہیں، چنیدہ ہیں، اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو پیغام ہم تمہارے سامنے لے کر آئے ہیں اس پیغام کا مطالعہ کرو، اس پیغام کو میرٹ کے اوپر پرکھو۔ اگر یہ پیغام تمہاری عقل کو مطمئن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو وہ پیغام محمد رسول اللہ نے آخری بار قرآن مجید کی صورت میں پہنچا دیا ہے۔ اب قرآن ہے میرے سامنے جس سے میں اس بڑی چیز کا جواب طلب کروں گا کہ مجھے حیات نظر آتی ہے، حیات کے اندر شعور نظر آتا ہے، یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھ سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ اس دنیا کے اندر وہ معاملات جن میں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خالق کی منشا کو کیسے جانوں گا؟ تو جتنے بڑے بڑے سوالات ہیں، میں وہ سوالات لے کر جس طرح الہات کے پاس جاتا ہوں، جس طرح مسٹیکل ریلیجنس کے پاس جاتا ہوں، بالکل اسی طرح اس زمین پر دعویٰ کرنے والے پیغمبروں کی کتابوں کے پاس جاتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت میرے سامنے تو کوئی پیغمبر نہیں کھڑا ہوا، مجھے تو تاریخ کی ایک روشنی میں کہا جاتا ہے کہ ایک پیغمبر نے خدا کا یہ الہام مجھ تک پہنچا دیا ہے، تو اب جو کچھ ہونا ہے میرے ساتھ وہ اس الہام کے ساتھ ہونا، اس الہام کے مطالعے پر منحصر ہے۔ وہ الہام جب میرے سامنے آتا ہے خدا کی کتاب کی صورت میں، تو میں سب سے پہلے اس چیز پر اطمینان اور اعتماد حاصل کرتا ہوں کہ جس شخصیت کی طرف یہ کلام منسوب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اس کی تاریخی حیثیت اور اسناد بے کم و کاست پوری قطعیت سے ثابت ہے۔
کیونکہ سب سے پہلے تو مجھے اس بات کو عقلی طور پہ جاننا ہے کہ جو کچھ میرے سوالوں کے جواب کے لیے میرے ہاتھ میں آپ سلیبس دے رہے ہیں یہ اس شخصیت ہی نے دیا تھا جس کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بطور انسان سب سے پہلے عقل کی میزان پر اس کتاب کی نقل کی ایتھنٹسٹی کو جانتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا وہ الہام جس قوم کے سپرد کیا تھا، ان کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ انہوں نے جیل انل جیل، نسل در نسل، جنریشن در جنریشن جس طریقے سے اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹس کو منتقل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری کو منتقل کیا جاتا ہے، جس طریقے سے زبان کو منتقل کیا جاتا ہے، بالکل اسی میڈیم آف نالج کے ذریعے اس خدا کے الہام کو منتقل کیا ہے. چنانچہ پہلی صدی سے لے کر، پہلی ہجری سے لے کر اور پہلی وحی سے لے کر افراد کی اتنی بڑی تعداد اس کو مجھ تک پہنچا رہی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خطبہ حجۃ الوداع پر 1,00,000 لوگ مل کے بیٹھے ہوں اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ آج سے ہم قرآن مجید کے نام پر کوئی اور کتاب آگے لے کے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں کسی جگہ پر مسلمانوں نے اس کتاب کے حفظ، اس کے لکھنا، اس کو نقل کرنے میں کسی ایک دن تردد کا اظہار کیا ہو. تو اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کی طرح یہ الہام مجھ تک پہنچ چکا ہے. میں آج پوری قطعیت، پورے اذعان، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، جس طریقے سے سیدنا ابوبکر کھڑے ہوئے کہتے تھے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الہام سنا ہے، میں اور آپ بھی آج اسی قطعیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے. اس کے اندر اگر کسی شخص کو شبہ پیدا کرنا ہے تو اس کو تاریخ سے لا کر ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ دیکھیے جی، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے اندر تو 10,00,000 لوگ کسی اور کتاب کو قرآن کہہ رہے تھے، یہ اس نے ثابت کرنا ہے، ورنہ یہ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے. میرا جب اس بات پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرنے والی ایک شخصیت نے یہ کتاب مجھ تک پہنچائی ہے، تو اب میں کتاب کے کنٹینٹ کا جائزہ لیتا ہوں. جس وقت میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو 3 ایسی حقیقتیں ہیں جو پڑھتے ہی میرے سامنے ایک پورا کا پورا محل اور قصر تعمیر کر لیتی ہے کہ جس کو انگریزوں سے نہیں ڈھایا جا سکتا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص یہ کتاب مجھے منتقل کر رہا ہے، اس شخص کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی چیز، کسی فکر، کسی فلسفے، کسی تحریر، کسی کتاب کو لکھنے کے لیے کوئی جدوجہد، کوئی مشق، کوئی صحیح، کوئی کاوش، کوئی کوشش کبھی نہیں کی. اس شخص کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کبھی تم نے اس کو دیکھا کہ اس نے غور و فکر کیا ہو، یہ بیٹھا ہو کہ آج میں ایک فلسفہ حیات تخلیق کرتا ہوں اور پھر لوگوں میں بیان کرتا ہوں. دنیا کے اندر ہر فلسفہ اور ہر مفکر نشو اور ارتقاء سے گزرتا ہے. نشو اور ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن ایک صاحب علم اٹھے اور پوری کی پوری تصنیف آپ کے سامنے لکھ کر دے دیں. ہر شاعر کو دیکھیں، ہر فلسفی کو دیکھیں، ہر حکیم اور دانشور اور ہر مفکر کو دیکھیں، اس کا ایک سفر ہوگا. وہ پہلے کسی اسکول میں جائے گا، استاد اس کو لکھنا سکھائیں گے، اس کے بعد وہ لکھنا شروع کرے گا تو اس کے فکر کے تضادات اس کے سامنے آتے رہیں گے. زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے تو اس کی آراء کے اندر تغیر آئے گا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہے انبیاء کے سلسلے میں کہ جن کی فکر میں نشو و ارتقاء تو ایک طرف، اس شخصیت نے کبھی کوئی فکر پیش کرنے کی جدوجہد ہی نہیں کی. اس کو اگر آسان الفاظ میں کہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیکسپیئر پہلے دن سے شیکسپیئر نہیں تھا، الیگزینڈر دا گریٹ پہلے دن سے الیگزینڈر دا گریٹ نہیں تھا. ایک پیچھے ہمیشہ ایک بڑی شخصیت کی ایک تاریخ ہوتی ہے ایوولوشن، کہ وہ سٹیپ 1 سے وہاں تک کیسے پہنچا، اور یہ ایوولوشن قرآن سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل موجود نہیں ہے. کوئی شائبہ، کوئی اشارہ، کوئی تاریخی واقعہ، یہاں تک کہ خود قرآن مجید نے یہ اعتراض نقل کیا ہے منکرین کا کہ جس وقت محمد رسول اللہ کی زبانی انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شخصیت ہمارے درمیان رہتی ہے.
ان کے اندر بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ تو ایک مفکر ہے جو خیالات کو پیش کرنے کا سلسلہ مکے کی وادیوں میں 40 سال سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے بھی جو جھوٹ اور بہتان آپ پر باندھا وہ یہ تھا کہ کوئی اجمی غلام ہے باہر سے آئے ہوئے جو آپ کو یہ فکر فلسفہ دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کی زبان سے کبھی یہ فکر دیکھی نہیں۔ تو ہر شاعر، ہر حکیم، ہر فلسفی، ہر مفکر ایک دور سے گزرتا ہے، اس کے اندر اس کا علم سامنے آتا ہے، اس کی پریزنٹیشن کے اسالیب بدلتے ہیں، اس کے اندر ایررز ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر زبان کی غلطیاں ہوتی ہیں، فکر کی غلطیاں ہوتی ہیں، حقائق کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لیکن عرب کے صحراؤں میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور جو کلام آپ کو پیش کرتا ہے وہ کلام اس کے ہاتھ سے صادر ہو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ تو پیغمبر کی اپنی اختراع ہے تو پھر اس کو دکھانا پڑے گا کہ پیغمبر نے یہ قرآن لکھنے کا آغاز 40 سال پہلے کیا تھا اور کرتے کرتے حتمی نتیجے تک پہنچے۔ وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر تو سورت کا آغاز ہوتا ہے اور پیغمبر اس کا ابلاغ کر دیتا ہے۔ تو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں پیغمبر کے نام سے دی جاتی ہے، پہلی خبر مجھے یہ دیتی ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو انسان کو لاؤ، اس کے نشف اور ارتقاء اور اس کے اندر جو فکری طور پر ریولوشن اور تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ثابت کرو۔ یہ پہلی چیز مجھے متوجہ کرتی ہے۔ دوسری چیز، جب میں کتاب کے کانٹینٹ کا جائزہ لیتا ہوں، دنیا کے اندر ہر فکر، ہر فلسفہ، ہر حکمت اور دانائی کی بات جب پیش کی جاتی ہے، اگر وہ انسان کی جانب سے ہو تو وہ اپنے اندر باہمی تضادات بھی رکھتی ہے، اشکالات بھی رکھتی ہے، اعتراضات بھی رکھتی ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو تمہیں اس کے اندر بے تحاشا اختلافات نظر آتے، ہو نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود قرآن کو سامنے رکھ کر جب علماء نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کی تو آج آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں تفاسیر ملتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ پر انسان جب غور کرتا ہے تو یا قلت علم ہوگا، یا قلت تدبر ہوگا، یا قلت معلومات ہوگی، آپ کو اس کی فکر میں نشو و ارتقاء کے ساتھ ساتھ تضادات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کو ایک طرف سے اٹھائیے اور دوسری طرف تک پڑ جائیے، کسی ایک مقام پر اس کلام کے کانٹینٹ میں باہمی تضاد آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز قرآن مجید اپنے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ جن حقیقتوں کو بیان کر رہی ہے ان حقیقتوں کی ریلیونس قیامت تک کوئی اتھارٹی، کوئی شخصیت چیلنج نہیں کر سکتی۔ یعنی جو کچھ قرآن مجید نے دعوے کیے ہیں، جو کچھ ماضی کی باتیں بتائی ہیں، جو کچھ تاریخ کی باتیں بتائی ہیں، جو کچھ آفاق کی باتیں بتائی ہیں، جو کچھ انفس کی باتیں بتائی ہیں، کسی ایک چیز کو آج 1400 سال گزر چکے ہیں اس کتاب کو، کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جن حقائق کو اس نے پیش کیا ہے وہ حقائق علم، عقل، تاریخ، شعور، وجدان کسی میزان پر پوری اترنے سے قاصر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، جس وقت آپ ان تین چیزوں کو اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو آپ پر دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا کلام ہے، بلکہ یہ اس خالق کا کلام ہے جس نے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی بات مجھ تک پہنچا دی ہے۔ اب وہ کلام میرے لیے خدا کا عہد نامہ بنتا ہے، اب وہ کلام میرے لیے خدا کی ہدایت کا سررشتہ بنتا ہے۔ اور وہ کلام اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کلام اس لیے نازل ہوا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک طریقے سے سوچتے تھے لیکن پھر اختلافات ہوئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر ہم نے انبیاء کو بھیجا جو انذار کرتے تھے، بشارت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ ان معاملات میں فیصلہ کر دے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ تو آج کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جی میں کیسے جانوں کہ صحیح بات کیا ہے، کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ خدا ہے، تو اس کا عہد نامہ کیا ہے، اس کا میثاق کیا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کی خواہش اور اس کی منشا کی یافت کیسے ہوگی؟ تو ہم اس کے ہاتھ میں اللہ کا یہ کلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد مجھے بطور عالم، آپ کو بطور مفکر
کسی اور کو بطور دانشور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے جو اس کو ان حقائق سے متعارف کرائے گی جس کی تصدیق اس کی فطرت بھی کرے گی، جس کی تصدیق اس کی تاریخ بھی کرے گی، اور جس کی تصدیق اس کا مستقبل بھی کرے گا۔ تو اگر ہمیں خدا کے ساتھ شعوری تعلق مضبوط کرنا ہے اور خدا کو ڈسکور کرنا ہے اور خدا کو جاننا ہے کہ اس کی ہدایت کیا ہے، تو ہمیں ان تینوں مراحل سے گزر کر پہلے کتاب پر ایمان لانا ہے کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور جب ایمان لے آئے تو دین کے بارے میں ہر فیصلہ وہ کتاب کہتی ہے کہ میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں، میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں، میری بارگاہ میں تم آؤ گے اور میں بتاؤں گا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ تو دین سے متعلق ہر بات کو ہم نے اس کتاب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ جس وقت ہم یہ پیش کریں گے اور جس وقت ہم اس دین کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو آپ پر چند ہی دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو تقاضے آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہی عین اسلام ہیں اور وہی عین آپ کی فطرت کے مطابق۔ بالکل جی، تھینک یو سو مچ، بڑا مفصل جواب دیا آپ نے۔ میں ایک اور پہلو کی طرف چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، اور اگر پانی مل جائے اسٹیج پہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تھینک یو۔ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے قرآن کا جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سمرائز طریقے سے آڈینس تک پہنچائیں، وہ یہ کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو پتہ چلتی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ سے خدا نے رابطہ کیا، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کتاب ہے، اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے، لیکن قرآن ایسے پولیٹیکل ڈیسیجنز لے رہا ہے جس کی وجہ سے ٹوٹل کامیابی مل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ملٹری ہسٹری نہیں ہے، لیکن قرآن ایسے ملٹری ڈیسیجنز لے رہا ہے کہ وہ اس وقت ٹوٹل سکسیس رزلٹ ہو رہا ہے اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگوسٹک کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کبھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں یا سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پوئٹری کا کوئی سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، لیکن قرآن اتنا بڑا پوئٹک ماسٹر پیس ہے عربک لینگویج کا کہ اس وقت کے شیکسپیئر جو تھے، ابن لبید غالباً نام تھا ان کا، جو اس وقت کے مرزا غالب تھے، اقبال تھے، شیکسپیئر تھے، وہ مسلمان اس لیے ہو گئے کہ یہ ایک عام انسان آ کے اتنا بڑا ماسٹر پیس پوئٹک پیش کر رہا ہے ایٹ ویل، تو یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک اور بہت بڑا اسپیکٹ ہے یہ ماننے کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رابطہ کیا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رسول کی حیثیت سے جو آپ کے کلیم تھے اور وہ کلیم جیسے فلفل ہوئے۔ اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ایک رسول کیا ہوتا ہے، رسول کے کلیمز اور کلیمز کی فلفلمنٹ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا سب سے بڑا بنتے ہیں، اور کیسے وہ خدا اور آخرت کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات وجود پذیر کی تو ان کی جو اسکیم ان کے الہام کو پڑھنے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک صاحب ارادہ، صاحب شعور مخلوق کو وہ بھیجنے کے بعد آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کتنا پیوریفائی کرتا ہے، اور اس پیوریفیکیشن کی بنیاد پر اس شخص کو اپنی جنت کا ابدی شہری منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کے اندر جو دوام اور بقا کی خواہش ہے، مذہب اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری جبلت، ہماری سرشت، ہم جب دنیا میں آتے ہیں، کوئی ایک شخص دنیا میں مجھے دکھائیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے لیے بےتاب ہو۔ ہر آدمی یہاں رہنا چاہتا ہے، بقا چاہتا ہے، دوام چاہتا ہے، استمرار چاہتا ہے، کنٹینیوٹی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہاری اس بقا کی ابتدا ہے، موت تمہارا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد حقیقی زندگی شروع ہوگی۔ یہ مقصد ہے جو انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اس کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے انبیاء بھیجے، پہلے ہر جگہ پر انبیاء آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اتنا شفیق ہوں اور میں اتنا حلیم ہوں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میری جنت کی شہری بن جاؤ، تو میں نے اس کے لیے ایک زائد اہتمام کیا۔ خدا تعالیٰ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اس نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، ورنہ فطرت کی روشنی دینے کے بعد ہی وہ ہمارا امتحان کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے کہ میں نے اس کے بعد زائد اہتمام کیا۔ تو انبیاء ہر جگہ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں راضی نہیں ہوں کہ میرے بندے میرا انکار کریں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو جہنم سے بھر دوں، میں چاہتا ہوں کہ میری طرف لوٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور اہتمام کیا، اور وہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے کہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس اہتمام کے بعد بھی
خدا کا انکار کرنے کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، جب رسول آ جاتے ہیں تو ہم دنیا میں ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کام آخرت میں ہونا ہے، جزا اور سزا، ہم انسانیت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اتنا حقیقی کام ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر وہی جزا اور سزا جو آخرت میں ہونی تھی ایک دفعہ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی وہاں کا یقین نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم رسولوں کا انتخاب کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، اور رسولوں کو بھیجتے ہیں تو رسول میری اس بات کی حجت کو اس کنکلوسیو آرگومنٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں تو لوگوں پر حجت تمام کر دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو لوگ بات نہیں مانتے ان پہ اسی طریقے سے عذاب آتا ہے جیسا عذاب آخرت میں آنا تھا۔ خود بتایا قرآن مجید نے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ آ جائیں۔ اور فرمایا کہ جب رسول آ جائیں گے تو کبھی یہ عذاب آسمانوں سے اترتا ہے، جا کے دیکھو نوح کی قوم کو دیکھو، صالح کی قوم کو دیکھو، شعیب کی قوم کو دیکھو، موسیٰ کی قوم کو دیکھو، ہود کی قوم کو دیکھو، ابراہیم کی قوم کو دیکھو، اور عیسیٰ کی قوم کو دیکھو، اور کبھی یہ تمہارے ماننے والوں کے ہاتھوں سے آتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں کوئی دائی نہیں ہوں صرف کہ آ کے بات کر کے چلا جاؤں، منادی نہیں، میں خدا کا رسول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفی، رسول کی یا تو ہم زندگی میں آنکھوں کے سامنے عذاب لے آئیں گے یا اس کو رخصت کریں گے اور یہ عذاب لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب آنا ہے جس طرح ہر قوم پر پہلے آیا، اے پیغمبر تمہاری قوم پر بھی آئے گا۔ اور فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم فی براءۃ الزبر، کہ تمہارے ماننے والے اور تمہارے انکار کرنے والے کیا پچھلوں سے بہتر تھے یا ان کے لیے ہم نے کوئی استثناء رکھ دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جعل اللہ رزق تحت ظل رمحی، میرا رزق ان تلواروں کے سائے میں ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ہر اس شخص کے لیے ذلت اور محرومی ہے اور نامرادی اور ناکامی ہے جو میرا انکار کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو میری مخالفت کرے گا وہ اللہ کا مجرم ہے اور اس کا وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ وہی انجام ہوا، اور قرآن مجید نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پیغمبر کے نہ ماننے والے زمین سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ بدر کی رودات پڑھیں، آپ اس کے بعد خود صحابہ کی جماعت نے جہاد کیا، اس کی کارگزاری سنیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ پیغمبر کو خدا کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما وما قتلوہ وما کن اللہ قتلا، تم نے نہیں مارے بندے پیغمبر، میں نے مارے ہیں، تم نے نہیں پھینکی پیغمبر مٹی، میں نے پھینکی ہے۔ تو زمین خدا کی دینونت صغریٰ ایک منی قیامت کا اسٹیج بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رسول کے ساتھیوں کو پھر غلبہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ لَإِسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ کرو گے تو ہم تمہیں زمین پر غلبہ دیں گے، اور وہ قوم جو تمہاری ساتھی ہے وہ قیامت تک یہ جو دینونت، یہ جو قیامت، یہ جو جزا و سزا برپا ہوئی ہے، اس کی شہادت اور گواہی قیامت تک دے گی۔ اور یہ جس جگہ پر ہوئی ہے وہ توحید کا عالمی مرکز بن چکا ہے۔ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جگہ پر کوئی دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کا خاتمہ ہوگا اس جگہ سے، یہ خدا کی توحید کے مراکز ہیں۔ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دوسری جگہ فرمایا لِيُظْهِرَ الدِّينَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس جگہ پر خدا کا دین قیامت تک کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو مکہ کی سرزمین ہے، یہ جو جزیرہ نما عرب ہے آپ کو نظر آتا ہے، یہ خدا کی اس قیامت کے ظہور کی علامت ہے، اور یہ پیغمبر کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس نے عرب کے صحراؤں میں کھڑے ہو کر مکے میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکے میں بھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جوک در جوک اس دین میں شامل ہوں گے۔ یہ اس کی پیشن گوئیاں تھیں، یہ اس کے دعوے تھے جو زمین پر ہو بہو پورے ہوئے۔ تو رسول جو ہے وہ آخرت کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، وہ خدا کے جزا و سزا کی اس اسکیم اور منصوبے کی سب سے بڑی علامت ہوتا ہے۔
اور قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک اتمام حجت کر کے چلا جاتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کو نہیں مانا تو جو کچھ اس کی قوم کے ساتھ ہوا قیامت میں ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اب جلد از جلد آپ لوگوں کی طرف آئیں، سوال جواب کی طرف۔ لیکن خدا کا رسول کیا ہوتا ہے، میرے لیے ذاتی طور پہ بہت بڑا پوائنٹ تھا اس بات کو سیریسلی کنسیڈر کرنے کا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ لگتا ہے کہ واقعی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بیکاز تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک شخص عرب کے صحراؤں میں آتا ہے، اور عرب وہ سرزمین تھی جہاں پہ کوئی اوپر بھی نہیں آتا تھا، رومنز اور پرشینز بھی آپس میں لڑ رہے تھے، نیچے کوئی نہیں آتا تھا، یہ جھونپڑیاں تھیں عرب کی سرزمین، بنجر سرزمین۔ ایسی سرزمین میں ایک تنہا شخص آتا ہے، کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں، کسی قسم کی ایولیوشن نہیں، چنگیز خان، الیگزینڈر دا گریٹ، پیچھے ایک ملٹری ہسٹری ہوتی ہے ان کی، کچھ بھی نہیں۔ ایک تنہا آدمی آ کے کہتا ہے کہ یار یہ جو آپ کو سٹوریز پتہ ہیں نوح کی، عاد، ثمود کی، یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کے تھرو عدالت لگائی تھی، اور میں اللہ کا آخری رسول بن کے آ گیا ہوں، میرے تھرو بھی اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے، حق اور سچ کو میرے مخاطبین کے لیے بیونڈ آل ڈاؤٹ واضح کریں گے۔ یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو مانے گا، سورہ نور آیت 50 یا 55 ہے، اس کا آتا ہے کہ اس کو دنیا کا اقتدار دے دیا جائے گا رسول کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے۔ ریممبر، رسول کی ہدایت عالمی ہوتی ہے، عدالت امیجیٹ مخاطبین کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ جو نہیں مانے گا اس کو رسول کے ساتھیوں کے تھرو سزا دی جائے گی۔ رسول کے مخاطبین بھی کون بن گئے؟ عرب کی سرزمین، اور آپ سے اس نے خطوط بھیجے تو پرشین امپائر بھی بن گئی، بیزنٹائن امپائر بھی آپ کے مخاطبین بن گئے، ایجپشن امپائر بھی آپ کی مخاطب بن گئی، رومنز بھی بن گئے آپ کے مخاطبین۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ کی عدالت کے مخاطبین کون ہیں؟ امپائرز بڑی بڑی، عرب کی سرزمین، اور کھڑا ہو کے کلیم کون کر رہا ہے؟ ایک عرب بیڈوین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر 23 سال کے اندر تاریخ نے دیکھا یہ، اور دیکھیں حضرت نوح، عاد، ثمود، ایون حضرت عیسیٰ، موسیٰ تو تاریخ سے پہلے کے دور کے تھے، کوئی ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے ان کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس وقت آئے جب ہسٹری زندہ تھی، یعنی کہ مسلمان کوئی نہ بھی ہو تو وہ ان واقعات کا انکار نہیں کر سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش ہے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ پیش ہے۔ تاریخ نے پھر دیکھا کہ 23 سال کے اندر یہ پورا کلیم اباؤٹ رسول آف گاڈ ورڈ ٹو ورڈ، حرف با حرف اس طرح فلفل ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کلیم کیا تھا خدا کے بہاف پہ۔ اس کلیم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کلیم میں کوئی کریکشنز نہیں ہوئی، اور 23 سال میں فلفل ہوا عرب کی سطح پہ اور پوری دنیا کی سطح پہ۔ یعنی کہ ایک گروہ جس کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی، روم فتح، پرجیا فتح، مصر فتح، تو یہ خدا کی عدالت تھی جس کا ظہور ہو رہا تھا، یہ ان کی ایکسپرٹیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا۔ آخری بات کرتا ہوں پھر آگے چلوں گا۔ ایک ہسٹورین ہے بارنبی، انہوں نے ایک بہت اچھا مکالمہ لکھا ہے، وہ میں نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں بھی شیئر کیا، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسٹری کی باقی فتوحات نہ کچھ سینس بناتی ہیں ریشنل۔ سکندر اعظم چلا، ایک ملٹری ہسٹری تھی، دنیا فتح ہو گئی، چنگیز خان ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، دنیا فتح ہو گئی، کچھ نہ کچھ سینس بنتی ہے۔ اس نے کہا واحد وہ فتوحات جن کی انسانی ریشنل تھنکنگ میں کوئی سینس نہیں بنتی وہ یہ عربس کی فتوحات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے اندر ہوئی ہیں۔ کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں، ہتھیار تک صحیح نہیں ہے، گھوڑے اور تلواریں ہیں، کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، اور سامنے کون ہے؟ رومنز، پرشینز، جو صدیوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، پنکل ہے ٹیکنالوجی کا ان کے پاس۔ تو اس نے کہا یہ آج کے دور میں ایسے ہی ہے کہ جیسے انٹارکٹیکا کے ایسکیموز ایک کلیم کریں اور روس فتح کر لیں، چائنا فتح کر لیں اور امریکہ فتح کر لیں اور کہیں دیکھیں ہمارا کلیم پورا ہو گیا، اب آپ ہماری صداقت کے بارے میں کچھ سوچیں۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ تھا۔ حسن بھائی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں چاہوں گا سوال جواب پہ بڑھنے سے پہلے قرآن کے بارے میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، اس کو آپ حل کر دیں۔ قرآن کے بارے میں ہماری مسلمان امت میں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو یہ کچھ ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، کچھ آیتیں کسی چمڑے پہ لکھی ہوئی تھیں، حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا، حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا، اور فائنلی حضرت عثمان کے دور کے اندر پھر آیتیں اکٹھی کی گئیں اور قرآن کو اس صورت میں کمپائل کیا گیا جس صورت میں ہمارے پاس ہی آج موجود ہے۔ اس کلیم کے بارے میں بتائیے گا لیکن 5 منٹ کے اندر۔ جی دیکھیے، اس پر بہت تفصیل سے ہم نے ایک سیریز کی ہے قرآن مجید کی تاریخ کے حوالے سے، قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے، قرأت کے اختلاف کے عنوان سے 23 اعتراضات سیریز ہیں۔
25-30 اس میں قسطیں ہیں، اس میں عہد بعہد ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ ہم نے بات کو واضح کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ اور نتیجہ فکر 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس لکھنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی کاغذ نہیں تھا، لوگ لکھنا جانتے نہیں تھے، پیغمبر نے اس کا اہتمام نہیں کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بہت بعد میں جا کے قرآن مجید مرتب کیا گیا۔ یہ تاریخ کے بھی بالکل برخلاف ہے، اور عقل کے جو مسلمات ہیں ان کے بھی برخلاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو لانے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، وہ ذمہ داری ہی یہ تھی کہ انہوں نے خدا کے اس کلام کو پہنچانا ہے، کلام کو انسانوں تک پہنچانا تھا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو انسانوں کی اتنی بڑی جماعت میسر نہ آتی تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا، سیدنا مسیح بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی خدا کا الہام لے کر آئے، لیکن اس الہام کی حفاظت کرنے والے، اس کو پرسیو کرنے والے، اس کو لکھنے والے اتنے افراد ہی نہیں تھے کہ جن کے ہاں یہ کہا جا سکے کہ کوئی منظم سطح پہ کوشش کی گئی ہے۔ دنیا میں کسی بھی فیکٹ کو ٹرانسفارم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں آج تک۔ ایک ہے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول رپورٹنگ، جس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے آگے کسی کو بتا دیا، اس نے آگے کسی کو بتا دیا۔ ہمارے یہاں جو ہسٹری ہے وہ اسی میڈیم آف نالج کے ذریعے دنیا میں ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کو منتقل کرنے کا۔ اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں آج کہ کیا بر صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت پائی جاتی تھی، تو یہ ایک یونیورسل اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی بندے کے پاس نہیں جانا، کسی شخص کے پاس نہیں جانا، یہ پیغام نسلوں نے اپنے مشاہدے کے ذریعے، ایکسپیرینس کے ذریعے اگلی نسلوں تک منتقل کر دیا۔ ہمارے ہاں پوری دنیا میں یہ جو زبان ہے یہ بھی بالکل اسی طرح نقل ہوتی ہے۔ میں آج اس کو بوتل کہتا ہوں، اس کو آسمان کہتا ہوں، اس کو کرسی کہتا ہوں، یہ میں نے نہیں شروع کیا کہنا، یہ نسلوں نے شروع کیا، اور نسلوں نے آگے نسلوں تک پہنچایا۔ تو زبان بھی اسی علم کے قطعی ذریعے کے تحت منتقل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جب وہ دنیا میں تشریف لائے، لوگ آپ پر ایمان لائے، انہیں قرآن پڑھ کے سنایا۔ ہر آدمی قرآن لکھ رہا تھا اس زمانے میں، ہر آدمی کے پاس اپنے نسخے تھے، ہر آدمی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو اور تمنا یہ تھی کہ خدا کا یہ کلام، آپ تصور کریں اگر ہم لوگ اس زمانے میں ہوں تو ہم لوگوں کی واحد آرزو کیا ہوگی کہ جو خدا کا پیغام روئے زمین پر پہنچ رہا ہے اس کو میں اپنے پاس محفوظ کروں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بے شمار صحابہ کے پاس اپنے اپنے مرتب نسخے تھے، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، اور نہ بھی ملے ذکر تب بھی مجھے اتنی بڑی تعداد نے ایک کتاب کو پہنچا دیا ہے کہ جس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی ہے، مجھے کوئی دلیل نہیں دینی۔ آپ کو دلیل دینی ہے کہ مغلیہ سلطنت کوئی سلطنت نہیں تھی، آپ کو دلیل دینی ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے بانی تھے، آپ کو دلیل دینی ہے کہ مثال کے طور پہ علامہ اقبال نے کوئی کتاب لکھی ہے، میں دنیا غلط سمجھ رہی میرے پاس، آپ کو دلیل دینی ہے۔ تو یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ جو چیز کی سیدنا عثمان کے زمانے میں جس کو غلط سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ نے قرآن مجید پہلی دفعہ مرتب کیا۔ وہ یہ خود بتاتے ہیں، اگر آپ ان مجالس کی داستانیں پڑھیں کہ جس وقت سیدنا عثمان نے یہ فیصلہ کیا تو ہر صحابی کے پاس اپنے اپنے نسخے موجود تھے، پورے قرآن کے نسخے موجود تھے۔ جو اہتمام آپ نے کیا، میں صرف ایک مثال سے سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں، یہ بالکل اسی نوعیت کا اہتمام تھا جو آج بھی حکومتیں کرتی ہیں۔ ہم سب یہ مانتے ہیں نا 1300 سال میں قرآن مجید پوری قطعیت سے منتقل ہوئے امت تک، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان میں قرآن کی حفاظت کا ایک قانون بنایا، اور قرآن کو چھاپنے کے لیے ایک پورا کا پورا پروسیجر بنایا جس کے بعد قرآن مجید چھپیں گے۔ تو کیا کوئی شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ بھٹو صاحب کے اس پروسیجر سے پہلے تو قرآن مجید دنیا میں پایا نہیں جاتا تھا، یہ تو حکومت نے اہتمام کیا، اس کے بعد پاکستانی قوم کو پتہ چلا قرآن مجید کیا ہے؟ کوئی شخص دعویٰ نہیں کرے گا۔ یہ زائد اہتمام ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، کاتبین تھے، لکھتے تھے، کوئی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو، اس کے لیے ریاست نے اہتمام کیا۔ تو خود اگر آپ اس ہسٹوریکل لٹریچر کو پڑھیں جس کو ہم نے کھول کے اس سیریز میں بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو یہ سہولت دی گئی کہ اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے آپ کو
تو اس کا کوئی مترادف، اس کا کوئی ہم معنی آپ کی زبان پر آ رہا ہے تو اس وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ معنی میں فرق واقع نہ ہو۔ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عذاب کی آیت کو عنایت کی آیت مت بنا دو، غلطی ہو گئی ہے اس وقت اس کو لو اور محفوظ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کتاب کو پورا کا پورا دوبارہ ریکمپائل کیا گیا اور اس کی فائنل قرات کی گئی۔ اس کو خود سورہ قیامہ میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا الْقُرْآنَ، جب اس کی یہ دوسری قرات کی جائے گی تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو وہ سہولت اور رخصت جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے دوران دی ہوئی تھی وہ لوگوں نے سنی اور سن کے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ تو سیدنا عثمان کو جو شکایتیں پہنچیں وہ یہ کہ جب ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ اللہ کے پیغمبر نے جو ٹیکسٹ ہے اس کی ریڈنگ کو بھی فائنل منتقل کر دیا ہے، تو ان کی جانب سے یہ عذر سامنے آیا کہ ہمیں تو خود اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی تھی۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جتنے نسخے ہیں جن میں اس وقت کے ٹیمپریری دور کی اجازتیں تھیں ان کا اب خاتمہ ہوگا۔ تو ان نسخوں کا خاتمہ کر کے سرکاری سطح پر قرآن مجید کے مرتب نسخے وہاں پہنچا دیے گئے۔ وہ پہلے سے بھی وہاں پر لوگوں کے پاس موجود تھے، وہ یہاں پر بھی موجود تھے۔ اچھا یہاں پر موجود نہ ہوتے تو وہاں کیسے بھجوائے جاتے؟ یہ سب چیزیں ہوئیں۔ تو اس کو لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ گویا قرآن مجید تو ہڈیوں پر اور چمڑوں پر اور چھالوں پر اور یہاں اور وہاں لکھا ہوا تھا، وہ پہلی دفعہ پیغمبر کے رخصت ہوئے۔ یہ پیغمبر کی رسالت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو مرتب کر کے قوم کے سامنے منتقل کر کے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ پیغام تم نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے لاکھوں لوگوں کو وہ کتاب پہنچائی، یہاں تک کہ رخصت ہونے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اس کتاب کو پڑھ کے سنایا اور صحابہ اکرام بھی اس میں شریک ہوئے، اور یہاں تک کہ یہی کام 2 دفعہ ہوا۔ اور پھر اس نسل نے اگلی نسل کو ایک اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کی طرح اس کا متن اور اس کی ریڈنگ دونوں آگے منتقل کی، اور جو ریڈنگ منتقل کی جا رہی تھی کچھ ہی سالوں کے بعد اس ریڈنگ کو بھی قرآن مجید کے اوپر ثبت کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کو اعراب نظر آتے ہیں یہ وہ ریڈنگ ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ عربی زبان میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ اعراب کی صورت میں نمایاں کر دی گئی۔ گویا اب قیامت تک کے لیے قرآن کا ٹیکسٹ اور ریڈنگ پوری قطعیت کے ساتھ انسانیت کے سپرد کر دی گئی۔ بالکل جی، تھینک یو سو مچ۔ یہ میرے لیے بھی بڑی ریولیشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری 2 سال حضرت جبرائیل کی ان کی سپرویژن کے اندر عرضہ اخیرہ کی قرات کہتے ہیں اس کو، قرآن جس صورت میں آج ہمارے پاس ہے اسی آرڈر کے اندر پڑھوایا، لکھوایا۔ زید بن ثابت نے تو اس کو لکھا بھی، اور یہ پورا قرآن اس طرح دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور حضرت عثمان کے دور میں صرف اسی قرآن کو تھرو آؤٹ دا واسٹ ایمپائر اسٹینڈرڈائز کر دیا گیا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں دے کے گئے تھے، اس کو کہتے ہیں عرضہ اخیرہ کی قرات۔ تھینک یو سو مچ حسن بھائی۔